الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلے دروس میں ہم سورۃ المطففین کو پڑھ رہے تھے، اور سورۃ المطففین کے ان آیات کے اندر جو مسائل آئے ہوئے ہیں ان کو ہم نے پڑھا، ان کو سمجھا، ان کو جانا۔ آج ہم ایک نئی سورت کو پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سورۃ الانشقاق، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس کے اندر 25 آیتیں ہیں، اور سورۃ الانشقاق، انشقاق جو ہے یہ مصدر ہے، انشق ینشق فعل سے، باب انفعال سے یہ ہے انشق ینشق انشقاقا۔ اس کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا، پھٹنا۔ اسی کا ولیہ بن ثلاثی سے لاتے ہیں تو یہ کیا آتا ہے؟ متعدی آتا ہے۔ شق یشق، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چاک کرنا، پھاڑ دینا۔ یہاں پر جب انشقہ پڑھیں گے تو یہ لازم ہو جائے گا، یعنی کہ یہ لازم ہے فعل، یعنی کہ پھٹ جانا۔ کوئی چیز اگر پھٹ جائے تو کہیں گے انشقت۔ یہ جو سورت ہے اس کا نام سورۃ الانشقاق کیوں رکھا گیا ہے؟ تو چونکہ اس کے ابتدا میں انشقاق یعنی کہ انشقت یہ لفظ آیا ہوا ہے یا اس کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الانشقاق رکھا گیا ہے۔ جیسے کہ سورتوں کا نام ادنا مناسبت یعنی کہ چھوٹی سی مناسبت کی وجہ سے رکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی لفظ، کوئی اہم لفظ اگر اس سورت کے اندر آیا ہوا ہوتا ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ آج ہم اس سورت کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے پڑھتا ہوں میں کچھ چند آیتوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا۔ تو یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے پھر ایک بار قیامت کے قریب جو منظر ہوگا اسی کی کچھ یہاں پر بھی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اذا السماء انشقت۔ انشقہ کا معنی پہلے آ چکا، پہلے میں نے بتایا اس کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا۔ جیسے کیا تھا اذا السماء انفطرت، تو وہاں بھی انفطرہ کے معنی ہے پھٹ جانا۔ تو اذا السماء انشقت اس کا معنی ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی آسمان پھٹ جائے گا۔ اس کا معنی کیا ہو گیا کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، جب قیامت واقع ہوگی۔ تو اذا السماء انشقت، تو یہاں پر جو ہے اذا کیا ہے؟ یہاں پر شرط ہے، شرط کے لیے ہے، اداۃ شرط ہے۔ السماء انشقت اس کے بارے میں پیچھے بھی میں نے بتایا پہلے کہ السماء کا اعراب اس طرح سے، اگر اذا کے بعد کوئی اسم آتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے یعنی کہ جس پر ضمہ آیا، جس پر رفع آیا ہوتا ہے، تو اس کا اعراب کیا کرتے ہیں؟ تو اکثر لوگ اس کو فعل محذوف کا فاعل مانتے ہیں، یعنی کہ کیا ہو؟ اصل عبارت یہاں پر کیا ہو جائے گی؟ کیسے کہیں گے؟ اذا انشقت السماء انشقت۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ اذا کے بعد فعل کا آنا ضروری ہے۔ اگر کہیں پر فعل نہیں آتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر فعل کو محذوف مانا جائے گا، اور جو اگر اذا کے بعد فعل نہ ہے، اسم آئے، تو فعل کو محذوف مانیں گے، اور اسم کے بعد جو فعل آیا ہوا ہے
اسی جیسے فعل کو محذوف مانیں گے. تو ایسے کہ ان لوگوں کے اعتبار سے کہا جائے گا اذا انشقت السماء انشقت. تو یہاں پر انشقت کیا ہے؟ ایک محذوف ہے اذا اور السماء کے بیچ میں، اور السماء کیا ہو جائے گا؟ اس کا اعراب اسی انشقت جو کہ فعل محذوف ہے اسی کا یہ فاعل بن جائے گا. تو انشقت السماء یہ پورا ہو گیا. اور دوسرا والا انشقت کیا کر رہا ہے؟ دوسرا والا انشقت پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ تفسیر کر رہا ہے، یہ تفسیر ہے اس فعل کی جو کہ کیا ہے؟ محذوف ہے. تو پہلا والا فعل جو ہے جو کہ محذوف ہے وہ مفسر ہو گیا، اور یہ دوسرا والا مفسر ہو گیا. یہ زیادہ تر باتیں زیادہ تر کتابوں میں یہی بات ملے گی. بعض لوگوں کو، کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اذا السماء انشقت، السماء یہاں پر مبتدا ہے اور انشقت اس کی خبر ہے. ان کے یہاں ایسی کوئی بات، سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اذا کے بعد کیا ہے؟ فعل ہی آئے. المہم یہ نہ بھی مسئلہ تھا. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم کو سنے گا. آسمان اپنے رب کے حکم کو دھیان سے سنے گا. تو کہتے ہیں کہ اذن لہو، اذن لہو، کسی کی بات کو کان لگا کر سننا یا دھیان سے سننا تو اس کے لیے آتا ہے اذن یأذن، باب سمیہ سے آئے گا اذن یأذن. تو کہیں گے تکلم زید فأذن له امر، کہ زید نے کلام کیا، زید نے کوئی چیز بتائی، کچھ چیز بولی، تو امر نے اس کو کان لگا کر یعنی کہ دھیان سے اس کو سنا. تو یہ ہوتا ہے اذینہ، اذینہ اور اس کے بعد لام اذینہ. تو یہاں پر ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اذنت کا فاعل السماء، اور یہ آسمان اپنے رب کی طرف کان لگائے گا، یعنی کہ اپنے رب کی بتائی ہوئی باتوں کو یا اپنے رب کے احکام کو جو ہے دھیان سے کان لگا کے سنے گا. تو یہ معنی ہو گیا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَحُقَّتْ، حق یحق کے معنی ہوتا ہے بے ضربہ سے، اس معنی ہوتا ہے کہ ثابت ہونا، کوئی چیز ثابت ہو جائے. جیسے کہتے ہیں کہ یہ حق ہے یعنی کہ ثابت ہے، ثابت شدہ چیز ہے. تو وحقت یہاں پر لائق کے معنی میں، وحقت، اور اس کے لیے لائق ہے کہ وہ سنے، یعنی کہ آسمان کے لیے لائق ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کے احکام کو کیا ہے؟ سنے. اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ قیامت کے مناظر، یعنی کہ قیامت جب واقع ہوگی تو کیا کیا چیزیں رونما ہوگی. تو کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کشادہ کر دیا جائے گا، یعنی کہ زمین پھیلا دی جائے گی. مد یا مدوں کے معنی ہوتا ہے پھیلانا. تو جب زمین کو پھیلا دی جائے گی یعنی کہ زمین کو کشادہ کر دیا جائے گا. مد مدک معنی پھیلانا، مدت یہاں پر فعل ماضی ہے، مجہول کا صیغہ ہے. تو مدت کے اندر کیا کی ضمیر ہے جو کہ الارض کی طرف لوٹ رہی ہے. اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، جب زمین پھیلا دی جائے گی یا زمین کشادہ کر دی جائے گی، اس کا معنی کیا ہے کہ زمین کو کشادہ کر دیا جائے گا یا زمین کو پھیلا دیا جائے گا. تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ مطلب اس کی لمبائی اور چوڑائی ابھی جو فی الحال ہے اس لمبائی اور چوڑائی میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا. یعنی کہ ابھی زمین جس حجم میں، جس شکل میں یا جس ایریے میں ابھی یہ پوری زمین ہے اتنے میں نہیں رہے گی، بلکہ زمین کی جو سائز ہے اس سائز کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے گا. یعنی کہ اس کے طول و عرض میں جو ہے اضافہ کر دیا جائے گا، اس کی لمبائی اور چوڑائی میں اضافہ کر دیا جائے گا. تو یہ معنی ہو گیا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا زمین کو پھیلا دیا جانا یعنی کہ زمین کی چوڑائی اور لمبائی میں کشادگی پیدا نہیں کی جائے گی، بلکہ کیا کیا جائے گا کہ اس زمین کے اندر جتنے بھی پہاڑ جو پہاڑ وغیرہ ہیں، جو بڑے بڑے پہاڑ دکھتے ہیں، تو ان پہاڑوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی وہاں پر
رہ نہیں سکتا ہے، آدمی لوگ وہاں پر رہ نہیں سکتے. وہ زمین کا وہ حصہ کیا ہے، مطلب اس سے آدمی استفادہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ جو پلین ہوتا ہے، جو برابر کی جگہیں ہوتی ہیں، یا پہاڑی ہوتا ہے لیکن تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، تو اس پر کیا ہے رہا جا سکتا ہے. لیکن جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں جیسے ہمالیہ اور اس طرح کے، تو یہاں آدمی نہیں رہ سکتا. تو جب قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ یہ جو پہاڑ ہیں، بلند پہاڑ ہیں، اونچے اونچے جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، تو پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. یہ پہاڑ سب ختم ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ ختم ہو جائیں گے تو وہاں جو جگہ غیر ہموار جگہ تھی، یعنی کہ جو اونچی جگہ تھی، وہ اب کیا ہے پست یعنی نیچے ہو جائے گی. تو اب رہنے کے اعتبار سے ایک نئی جگہ کیا ہے، ایک نیا اسپیس یا ایک نئی جگہ بن گئی، برابری والی ایک نئی جگہ کا اضافہ ہو گیا. تو اس معنی میں ہے کہ زمین کو کیا ہے کشادہ کر دیا جائے گا، یا زمین کو پھیلا دیا جائے گا. تو وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، تو یہ معنی ہو گیا اس کا. ایک معنی یہ ہے کہ زمین کی جو لمبائی اور چوڑائی جو فی الحال ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ زمین کی لمبائی اور چوڑائی کو نہیں بڑھایا جائے گا، بلکہ اس کے اندر جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور پھر زمین میں کیا ہے ایک نیا حصہ کیا ہے برابری والا کیا ہے ظاہر ہو جائے گا. اس کے بعد کہیں کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. القت کے اندر یہ کہ ضمیر ہے جو کہ الارض کی طرف لوٹ رہی ہے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، تو ما موصولہ ہے اور فیہا کیا ہے اس کا صلہ ہے. تو ما کے بعد اگر سمجھ گئے ما موصولہ کے بعد صلہ ہوتا ہے تو کہیں گے ما ہوا فیہا، ما ہوا فیہا. تو ہوا یہ مبتدا ہے جو کہ محذوف، اور فیہا کیا ہے اے ما ہوا کائن فیہا. تو کائن خبر ہے اور فیہا اسی سے متعلق ہے. کائن فیہا خبر ہے، ہوا مبتدا ہے، ہوا کائن فیہا یہ جملۃ الصلہ ہے ما اسم موصول کا. اور موصول صلہ ما فیہا یہ پورا اے ما ہوا کائن فیہا یہ پورا ملا کر کے مفعول بھی ہو جائے گا القت فعل کا. القا یلقی القاء کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈال دینا کہیں پر. تو ہو جائے گا اے وَأَلْقَتِ الْأَرْضُ، اور یہ زمین ڈال دے گی ما ان چیزوں کو فیہا جو کہ اس زمین کے اندر ہیں، وَتَخَلَّتْ اور اپنے آپ کو، اور یہ خالی ہو جائے گی، یعنی کہ اپنے آپ کو خالی کر لے گی ان تمام چیزوں سے جو کہ اس زمین کے اندر ہیں. اب معنی ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو زمین کیا ہے اٹھا کر کے اپنے ڈال دے گی اور اپنے آپ کو کیا ہے ان چیزوں سے خالی کر لے گی، یعنی کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کر لے گی. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ مردے ہیں جو کہ زمین کے اندر دفن ہیں. یعنی کہ معنی کیا ہوا کہ زمین اپنے اندر سے ان مردوں کو نکال کر کے باہر کر دے گی، اور یہ ان مردوں سے کیا ہے خالی ہو جائے گی. یہ معنی یہ بتایا گیا اس کا. دوسرا معنی یہ ہے کہ زمین اپنے اندر سے ان چیزوں کو باہر کر دے گی. اس سے مراد کیا ہے کہ وہ ہیں جو یعنی اس کے اندر جو بھی خزانے ہیں، جو کہ خزانے مدفون ہیں، جو کہ چھپے ہوئے ہیں، اس کے خزانے وہ سب کیا ہے زمین نکال کر کے باہر کر دے گی. تو دونوں معنی مراد ہے، یہاں پر ہم دونوں کو مراد دے سکتے ہیں. دونوں معنی اگر مراد تفسیر کا ایک یہ وہ ہے اصول ہے کہ اگر کئی معنی ایک ساتھ مراد دیے جا سکتے ہیں تو ان سارے معنوں کو مراد لیا جائے گا. تو اس سے کہیں گے کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین ان چیزوں کو کیا ہے ڈال دے گی جو اس کے اندر ہیں، اور اب وہ خالی ہو جائے گی. اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ مردے ہیں جو اس کے اندر مدفون ہیں، اور اس سے مراد وہ تمام خزانے ہیں جو کہ زمین کے اندر موجود ہیں یا کہ اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. تو ان کو کیا ہے زمین باہر نکال دے گی. اس کے بعد آگے آ رہا ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ اپنے رب کے احکام کو کان لگا کر کے سنے گی. وہاں آسمان کے بارے میں تھا کہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہاں زمین کے بارے میں بھی ہے کہ زمین بھی اپنے رب کے احکام کو کان لگا کر کے دھیان سے سنے گی. وَحُقَّتْ، اور اس کے لیے لائق ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کے احکام کو کیا ہے سنیں. اس کے بعد آگے ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یہاں پر ہے کادح، کادح، کدح یکدح کدحا، اس کا معنی ہوتا ہے محنت کرنا، مشقت کرنا.
تو کریں کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان، اور انسان سے مراد تمام قسم کے انسان مراد ہیں، چاہے وہ مومن ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ نیک ہوں، چاہے وہ بد ہوں، تمام لوگ مراد ہیں کہ اے انسان انک کادح الی ربک، تو محنت کر کے اپنے رب کی طرف رواں دواں ہے۔ تو جو بھی کام کر رہا ہے، چاہے وہ اچھا کام کر رہا ہے تو وہ بھی کام کرتے کرتے تو اپنے رب کی طرف کیا ہے، رواں دواں ہے، اور چاہے تو برا کام کر رہا ہے تو اس میں بھی تو کیا ہے، وہ برا کام کرتے کرتے تو کیا ہے، تو اپنے رب کی طرف رواں دواں ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تو اپنے رب سے کیا ہے، جا کر کے مل جائے گا یہ کام کرتے کرتے۔ تو کہہ رہے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، تو محنت اور مشقت کر کر کے تو محنت کر رہا ہے، انک کادح، تو محنت کر رہا ہے اس حال میں کہ تو اپنے رب کی طرف کیا ہے، رواں دواں ہے، اپنے رب کی طرف کیا ہے، تو جاری اور ساری ہے۔ تو اے انسان، تو محنت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، فملاقیہ، اور پھر تو اس رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ تو اس سے معنی کیا ہو گیا، اس میں ایک طرح سے لوگوں کو ایک تنبیہ ہے، ایک طرح سے ان کو ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو، چاہے اگر نیک کام کر رہے ہو تو خوشخبری ہے تمہارے، کہ اچھا کام تو اپنے رب کے پاس جا رہے ہو اور اس سے ملو گے، پھر تمہارے کیے کا یعنی کہ تمہارے اس کیے ہوئے اعمال کا وہ بدلہ دے گا، اور اگر برے کام تم کر رہے ہو ابھی تو تمہارے لیے ایک طرح سے تنبیہ ہے کہ تم اپنے اس برے کام سے باز آ جاؤ، برے کام سے رک جاؤ، کیونکہ تم کیا ہے، جاری اور ساری ہو اپنے رب کی طرف یہ کام کرتے کرتے، اور تم اس سے ملنے والے ہو اپنے رب سے، اور پھر تمہارا رب تمہارے اس کام کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، پوچھے گا، اور اگر برے کام کیے ہوگے تو وہاں پر کوئی جواب نہیں دے پاؤ گے، پھر تمہیں کیا ہے، بری سزا وہاں جھیلنی پڑے گی، تمہیں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے، جتنے بھی دنیا کے اندر جو بھی لوگ ہیں، جو بھی غلط کام میں لپت ہیں، وہ غلط کام کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، غلط کام کوئی بھی چیز جس پر غلط کام کا اطلاق ہو، جس پر ظلم اور غلط کام کا اطلاق ہو، تمام کے تمام اس میں کیا ہے، داخل ہے۔ تو یہ معنی ہے، اس میں ایک تنبیہ ہے، کافی زبردست تنبیہ ہے، اور وہاں پر جب اپنے رب کے پاس جائیں گے تو ان کا نام اعمال دنیا میں جو بھی کام وہ کرتے تھے، چاہے کوئی غلط کام کرتا تھا، چاہے کوئی اچھا کام کرتا تھا، تو اس کو ایک نام اعمال دیا جائے گا، ایک رجسٹر دیا جائے گا، جس کے اندر اس کے دنیا کے اندر کیے ہوئے تمام اعمال کیا ہے، اس کے اندر مذکور ہوں گے۔ اگر اچھا کام کیا ہے تو اس کے اچھے کام وہاں پر کیا ہے، ذکر ہوں گے ایک لائن سے کہ یہ کام اس نے کیا ہے دنیا کے اندر، اور اگر برا کام کیا ہے تو اس کے سارے برے کالی کرتوتیں کیا ہے، وہاں پر کیا ہے، مذکور ہوں گے، وہاں پر کیا ہے، لکھی ہوں گی۔ تو یہ چیز جو ہے آگے اسی چیز کا بیان ہو رہا ہے کہ قیامت کے اپنے رب سے کیا ہے، انسان تو ملنے والا ہے، اور پھر کیا ہے، تجھے تیرا نام اعمال وہاں پر دیا جائے گا، اور نام اعمال وہاں پر جب دیا جائے گا تو وہاں پر لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی، کچھ لوگوں کو ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو ان کا نام اعمال ان کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ تو جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے، اور جن کا نام اعمال ان کے پیچھے سے دیا جائے گا یہ کافی بد نصیب لوگ ہوں گے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس وہ آدمی فَأَمَّا من وہ، پس وہ آدمی اوتیا کتابہ، جس کو دیا جائے گا، اوتیا کتابہ، جس کو دیا جائے گا، کتاب سے مراد کیا ہے یہاں پر، اعمال نامہ یا نام اعمال۔ تو کہہ رہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ آدمی جس کو اس کی کتاب یعنی کہ اس کا نام اعمال دیا جائے گا، بِيَمِينِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، یعنی کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کو حساب دینا ہوگا، چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو،
مومنوں کا حساب آسان ہوگا، کافروں کا حساب مشکل ہوگا، اور اس آسان اور مشکل کی تفسیر کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے گھنٹے میں پڑھیں گے۔